نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار آپ حضرات کی زیارت ملاقات کا اور خصوصاً اپنے گھر کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ویسے تو الحمدللہ جب بھی یہاں حاضری ہوتی ہے دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب جس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دل بہت خوش، اور حقیقت میں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق۔ ماشاءاللہ دنوں دنوں میں آپ نے اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنا دیا، او الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا، اور ماشاءاللہ اتنی جلدی گھر اللہ تعالیٰ کا تعمیر ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس پر نیکی کی توفیقات کو بڑھا دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی نیکی کی توفیق ہو جائے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار فرماتے ہیں، اس ذریعے سے ہمیں اپنے قریب کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کو اس ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں کہ روز بروز وہ خدا سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے کام میں لگ گئے جو بظاہر جائز محسوس ہوتا ہے، جائز ہے، کھیتی باڑی میں لگ گئے، دکانداری میں لگ گئے کہ جی جائز کام ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن اسی میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ خدا کا نام لینا یاد ہی نہیں آتا۔ اور جس سے محبت فرماتے ہیں اسے اپنے در سے جانے نہیں دیتے، کسی کو در پہ آنے نہیں دیتے اور کسی کو در سے جانے نہیں دیتے۔ تو اس ماحول میں، اس زمانے میں کہ جس وقت کفر ہمیں مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی قرآن والوں کو مٹا دو، مدرسے والوں کو مٹا دو اور مسجدوں کو گرا دو۔ اس زمانے میں، ایسے وقت میں اگر خدا ہم سے ایسا عظیم الشان کام لے تو یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ کچھ تو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں اور کچھ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا گیا، ہر نیکی کا، اور خصوصاً وہ نیکی جس کا نفع سب کو پہنچے۔ خدا کا گھر سب کے لیے، جتنے بھی اس میں اللہ اللہ کریں گے، جتنے اس میں خدا کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے، ان سب میں ہم سب کا حصہ ہے، سب میں۔ کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی نفل پڑھے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی ذکر کرے گا، کوئی خدا کے سامنے روئے گا، آنسو بہائے گا، ان سب کا اجر و ثواب آپ بنانے والوں کے لیے، اور صرف ایک دو دن کے لیے نہیں، جب تک یہ رہے گا، جب تک رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرما دی کہ اپنے گھر کے بنانے کے لیے قبول کر لیا۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے دوستو۔ جیسے جیسے قرب قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب بڑی آ رہی ہے نا، قرب قیامت کا زمانہ ہو رہا ہے،
ویسے ویسے ہر چیز بے قیمت ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا سونے چاندی مال و زر گلیوں میں ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ایسا بے قیمت کر دیا جائے گا. اس لیے آج ہی کوشش کرے کہ اپنے پیسے کو، اپنے مال کو جنت میں ٹرانسفر کرے. آج موقع ہے. بتاؤ جب یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، پھر اگر کوئی کہے کہ میں لگانا چاہتا ہوں تو لگا سکے گا؟ ہمارے ملتان میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. منتیں کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ جناب، انہوں نے کہا جناب آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیں، یہاں تو اب گنجائش ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ بالکل بن چکا، ہر چیز مکمل ہو گئی، اب آپ کوئی اور جگہ تلاش کریں. بنتی ہیں، مدرسے بھی بنتے ہیں، مسجدیں بھی بنتی ہیں، لیکن آباد جسے خدا چاہے وہ ہوتی ہے. آپ کتنی جگہ چلے جائیں، مسجدیں بنی ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی نمازی وہاں نماز کے لیے نہیں آتا. مدرسے بنتے ہیں، کوئی طالب علم نہیں آتا. اور ایسی جگہ کہ جس کے بننے سے پہلے سے بھی آباد ہو اور بننے سے اور آبادی میں اضافہ ہو جائے، تو بتاؤ اس کا اجر کہاں چلا جائے گا؟ بولو بھائی. جس طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کاروبار کریں جس سے ہمیں فوری نفع ہو، فوری، تو آخرت کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس لیے میں جب بھی آیا ہوں یہاں پر، آپ سے ملاقات کر کے تو ویسے ہی دلی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، ان کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، خدا کے گھر سے محبت کرتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ اس طرح اس کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اور شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا خوب شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ آپ کا فضل ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کا فضل ہے، محض آپ کا فضل ہے کہ آپ نے کام لے لیا. نہ لے اللہ، یا اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جاتے، پھر بننے سے پہلے چلے جاتے، تو شکر ہے بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن گیا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. اور اب الحمدللہ اس میں ہمیں نیکی کی بھی توفیق ہوتی ہے، یعنی نمازوں کی بھی توفیق ہو رہی ہے. اب ماشاءاللہ کتنے عافیت سے بیٹھے ہیں سب احباب کی. کتنی، جب شروع میں پہلی دفعہ میں آیا تھا تو دو چار احباب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا. باہر جو بیٹھے ہیں وہ ان کی زیارت نہیں ہو رہی، تو دل میں بے چینی ہوتی تھی. تو پہلے دن ہی ہم نے درخواست اوپر جمع کرا دی تھی، اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اس کو آپ وسیع فرما دیجیے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یاد رکھو سب سے پہلے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، پہلے اوپر عرش الہی سے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد زمین پر لوگوں کو توفیقات دی جاتی ہیں. پہلے اوپر ہوتا ہے، پہلے وہاں پر درخواست گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، پھر اس کے بنانے میں مجھے آپ کو لگا دیا. یاد رکھو سب شامل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف اس نے پیسے دیے ہیں لہٰذا یہی اجر میں شامل ہے. نہیں، ہر ایک شامل ہے، ہر ایک شامل ہے. جس نے اگر کسی سے صرف اتنا ہی کہا ہے نا، جناب ہمارے ہاں مسجد بن رہی ہے، صرف اتنی بات کی، اگلی بات نہیں کی کہ جناب وہاں کچھ ضرورت ہے یا آپ وہاں پر کچھ لگائیے، نہیں، صرف اتنا تذکرہ ہی کیا کہ ماشاءاللہ ہماری وہاں پر مسجد بن رہی ہے اور اس طرح سے ماشاءاللہ بڑی بنے گی، اس پر بھی اجر ہے. اتنی سی بات پر بھی. دیکھو کوئی کہتا ہے جناب مسجد کہاں ہے، آپ راستے میں مل گیا، کوئی کہتا ہے جی مسجد کدھر ہے، آپ کہتے ہیں اس طرف ہے، وہ وہاں گیا، جا کر اس نے نماز پڑھی، تو جو کچھ بھی اس نے عبادت کی اس سب کا ثواب اس بتانے والے کو ملا. حالانکہ وہ تو نہیں گیا، صرف اس نے بتایا ہے نا. اس طرح کہیں پر بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو ہم اور آپ اور کچھ نہ کر سکیں، زبان سے تو کر سکتے ہیں نا، زبان سے کسی کو بتا سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے خیر کی بات کرنے میں شرمائے نہیں. یاد رکھو بعض دوست کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل نکمے، ہمارا تو کوئی عمل نہیں. ہاں عمل کریں گے تو تب کسی اور کو کہیں نا. نہیں بھائی، عمل کی بھی اللہ توفیق دیں گے، دے رہے ہیں، دیں گے، لیکن جب کسی دوسرے سے آدمی خیر کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی محروم نہیں رکھتے. اس لیے یہ شرمانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب میں کیسے کہوں، بھائی کیسے کیا کہوں، کس کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے نا. بولو بھائی، اللہ کی بات تو سب کر سکتے ہیں.
تو یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کے گھر کے لیے کیوں شرمائے آدمی؟ بولو کیوں شرمائے؟ ڈھنکے کی چوٹ پر کہے کہ جناب ماشاءاللہ اللہ کا گھر بن رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت دے رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں. بھائی آپ کو بھی آخرت چاہیے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. ہم نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے، سدا کوئی نہیں رہا یہاں پر، لیکن یہ کتنی بڑی خیر انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن کر ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی. کہتے ہیں آدمی اپنے ہاتھوں سے، پچھلوں کا بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں بعد والے کرتے یا نہیں کرتے، وہ اگر کریں گے تو ان کے کھاتے میں جائے گی، کچھ نہ کچھ ہمیں ملے گا، لیکن اپنے ہاتھوں سے کر کے جائے. یہ کہتے ہیں جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، یہاں سے اعمال بھیجے جاتے ہیں، وہاں پر ویسی ہی اس کی خوبصورتی بنا دی جاتی ہے. جتنی ہم خیر یہاں سے بھیجیں گے، جتنے اچھے اچھے اعمال کریں گے، ویسے ہماری جنت کو سجا دیا جائے گا. یہاں ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ مجھے یاد آ رہا. اللہ اکبر. ایک نوجوان بہت آہوزاری کی اس نے اللہ کے سامنے، اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت غریب ہوں، آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیے. بہت روتا روتا نیند آ گئی. صبح آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں ایک پایا رکھا ہے. پایا، یہ چارپائی کا پایا نہیں ہوتا، وہ پایا رکھا ہے، اور وہ سونے اور زمرد اور ہیروں سے جڑا ہوا ہے، بہت خوبصورت، بہت قیمتی. اس نے جب دیکھا تو خوش ہو گیا، انہیں کو ہو اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی، اللہ نے میری فریاد سن لی، میں اتنا کمزور ہوں، اب یہ مل گیا مجھے، اب میں اس کو بیچوں گا اور میں مالدار ہو جاؤں گا. خوش ہو گیا. تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اس نے کہا پہلے اللہ کی بات سننی چاہیے، پہلے اللہ کا حق ہے، میں نماز کے لیے جاؤں گا، پھر آ کر دیکھوں گا اس کا کیا کرنا ہے. اب وہ جانے لگا تو اس کی اماں نے اس کو بلایا. اب اس نے ماں کو سلام کیا. ہم اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہماری بہت کوتاہی ہے. ضروری نہیں کہ بھی آپ کو کوئی کام ہو تو پھر آپ جائیں، ماں باپ کی ویسے زیارت کرنا ثواب ہے، ایسے بھی حال حوال پوچھے. اب بڑھاپے میں ان کا اور کیا ہے، آپ کے سوا کون ہے؟ آج ہم سب کو وقت دیتے ہیں، موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی ہی لے گیا. یقین کریں، معصومیت لے گیا، ہماری معصومیت لے گیا، محبتیں لے گیا، رشتے لے گیا، وہاں سے فرصت نہیں ہوتی. میں دوستوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھو تم اتنی دیر موبائل کو دیتے ہو، جن لوگوں کو تم وقت دے رہے ہو ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ چیٹنگ جو ہو رہی ہے یہ کون ہے، کس شہر کا ہے، وہ کہاں کا، کوئی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، بس وہ جھوٹی محبتوں کے میسج چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ان کو اتنا وقت دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنے خوبصورت رشتے عطا فرمائے ہیں، اتنے خوبصورت خون کے رشتے عطا فرمائے ہیں، جو تمہاری محبتوں کے لیے ترستے ہیں، تم ان کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ بولو بھائی، جس کو آپ جانتے نہیں آپ اس سے گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہیں، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. اب اور جو اللہ نے تمہیں رشتے عطا فرمائے ہیں، بھائی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے، چچا کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز اقرب ہیں، اگر ان کے پاس بیٹھو گے، ان کا حال احوال پوچھو گے تو خدا کتنا راضی ہوگا. اب وہ بیچارے ترستے ہیں، ترستے ہیں، گھر والے ترستے ہیں، منت کرتے ہیں. بہن کہے گی بھائی کیا آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کی بات سن سکیں؟ ماں باپ بیچارے ترستے ہیں کہ بیٹے 10 منٹ تو دو، کہ 10 منٹ کے لیے پلیز اس موبائل کو کہیں رکھ دو، میں 10 منٹ تمہارے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی 10 منٹ بھی دینا مشکل ہے. 10 منٹ آپ آج کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، تو آپ جو ساتھ بیٹھے ہیں ان سے الیک سلیک کرنے کی، حال احوال پوچھنے کی خبر نہیں ہے، بس اس موبائل میں لگے ہوئے. اللہ کیا بات سنا رہے تھے. خیر، تو یہ جو ہے اللہ، ہاں،
وہ جو نوجوان، اس کی ماں نے اس کو بلایا. یہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس بنا ہوا بیان نہیں ہوتا. نہ ہم کوئی تقریریں یاد کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ہمیشہ دعا کرتے ہیں مولا تیری محبت میں لوگ آتے ہیں، بات سنتے ہیں، ان کی برکت سے کچھ دے دیا کر. کیونکہ اگر رٹا رٹایا مضمون ہو پھر تو کوئی توجہ نہ بھی کرے تب بھی بات چلتی رہتی ہے، لیکن وہ باتیں دل میں نہیں اترتی، وہ کان کی تک ہوتی ہیں. کان سنتا ہے، دل نہیں سنتا. لیکن صوفیاء کی مجلس میں ہم کہتے ہیں کانوں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی بات سناؤ، دل بھی متوجہ رکھو تاکہ کچھ لے کر جاؤ. تو ماں نے بلایا، اس نے اماں کو سلام کی، اماں خیر خیریت پوچھی اور کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں، لیکن اس پائے کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ پایا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ زندگی بدلنے والا ہے. یہ چلا گیا خوشی خوشی نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز پڑھ کر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے، گھر میں پایا نہیں ہے، وہ پایا غائب ہو گیا. تو حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ابھی اتنے میں نے خواب سوچے تھے کہ میں اس سے کاروبار کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ تو وہ چیز ہی غائب ہو گئی. تو بڑے ادب سے بات کی. ہائے ہائے، آج ہم بڑا ہی، ماں کتنی محبت کرتی ہے، باپ کتنی محبت کرتا ہے، لیکن ہم اسے روکھا جواب دیتے ہیں. روکھا روکھا روکھا، ایسے بالکل جیسے کوئی اجنبی ہوتا نا، اجنبی جیسے کوئی جانتا نہ ہو بندہ، اس کو اتنا اس کی طرف نہیں توجہ کرتا، خشک جواب دیتا ہے، جی معلوم نہیں، جی بس پتہ نہیں. یعنی اس قدر ہم نیچے چلے گئے. اماں کتنے پیار سے پکارتی، ابا کتنے پیار سے پکارتا ہے، تو کم از کم ماں باپ کے ساتھ تو محبت برا میٹھا جواب دے. جی امی جی، جی اماں جی، جی ابو جی، اچھا ابو جی، اچھا امی جی، اچھا میں ابھی تھوڑا فری ہو کر تھوڑی بات کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں. اتنی بات بھی طبیعت گوارا نہیں کرتی، اتنی سی بات بھی. کہتا ابا ٹائم کوئی نہیں میرے کو، تو میرے ایویں مگر لگ جانا ہے، ایڈا ٹائم کوئی نہیں ہوتا، نو پتا مینو بہتے کام نے. کون سے کام ہے، کون سے کام ہے، بہت بہت غم ہوتا ہے. تمہیں یہ موبائل نے بچوانا ہے؟ تو تم نے جو اتنے چینل بنائے ہوئے ہیں جو ان کو پتا بھی نہیں، انہوں نے تمہارے کام آنا ہے. حیران ہو گیا، انہیں کہا یہ پایا کہاں چلا گیا؟ تو بڑے ادب سے عرض کی، اماں جی، امی جی، وہ یہاں ایک پایا رکھا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس کی ماں نے بٹھایا، کہا بیٹے بات سن، رات میں نے خواب دیکھا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں جنت میں سیر کر رہی ہوں. میں جنت میں سیر کرتی کرتی ایک جنت کے دروازے پہ گئی تو میں نے کیا دیکھا بیٹا، اس جنت کے دروازے پہ تیرا نام لکھا ہوا تھا، تیرا نام لکھا ہوا تھا. تو میں بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا واہ، میرے بیٹے کی جنت، یہ تو میرے بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے. تو میرے دل میں آیا کہ میں اپنے بیٹے کی جنت کی سیر کروں، دیکھوں میرے بیٹے کا یہ محل کیسا ہے. میں محل کے اندر چلی گئی، سبحان اللہ، ایسے خوبصورت محل اور اتنی رونق. میں ایک کمرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا، وہاں پلنگ رکھا ہے، پلنگ، لیکن بیٹے اس پلنگ کے 3 پائے ہیں، چوتھا نہیں ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا اللہ کی جنت تو عیب سے پاک ہے، تو یہ عیب کیسا کہ 3 پائے ہیں، چوتھا نہیں ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ چوتھا پایا کہاں گیا. تو جو فرشتہ مقرر تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو اس کا ایک پایا نہیں ہے. تو کہنے لگا، میں نے کہا بی بی، دنیا میں تیرا بیٹا خدا سے دنیا مانگ رہا ہے، بس دنیا دے دو، دنیا دے دو، دنیا دے دو، اور رکھی نہیں ہے، نہیں رکھی. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، کسی کو فقیر رکھے، کسی کو مالدار رکھے، اس کی عطا ہے. بولو بھی ہماری صورت کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا. ہمیں رشتے اللہ نے دیے ہیں، جہاں حکم ہوا وہاں ہم آ گئے، جس برادری میں آ گئے، جس قوم قبیلے میں آ گئے. یہ کوئی فخر کی چیزیں ہیں تو ہم ساری آدم کی اولاد ہے نا. بولو بھائی، ہم آدم کی اولاد ہیں، لہذا برادریوں پر کیا فخر کرنا، رنگ پہ کیا فخر کرنا.
اصل تو اعمال ہے، تقوی ہے جس کی خدا کے ہاں قیمت ہے۔ تو نے کہا وہ دنیا میں اتنی اس نے خدا سے دنیا مانگی اور تھی نہیں، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ جو حصہ اس کا آخرت میں رکھا تھا وہ اس کو دنیا میں دے دیا۔ آخرت کا حصہ، بات سننے اور سمجھنے کی ہے، آخرت کا حصہ جو خدا نے رکھا تھا اس میں سے اس کو دنیا میں دے دیا۔ کہا مجھے بڑا غم ہوا، اب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ پایا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے نماز میں خوب اللہ سے آہوزاری کی، دعا میں، اللہ ہم یہاں پر جیسے زندگی گزار رہے ہم تیرے شکر گزار ہیں، لیکن جو تو نے ہماری اتنی خوبصورت آخرت رکھی ہے اس کا حصہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، اس کا حصہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، تو آخرت کے لیے رہنے دے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اپنی بات میں سچے ہیں تو اسے واپس لے لے۔ اب بیٹے میں دعا سے جب فارغ ہوئی میں نے کیا دیکھا، وہ پایا نہیں تھا، پایا تھا ہی نہیں۔ تو یہ ماں کی بات سن کر بیٹا رونے لگ گیا، اس نے ہاتھ باندھ لیا، نے کہا مولا معاف کر دے، میں تو کمزور ہوں، مجھ سے نالائکی ہوئی کہ میں نے اتنی بات کر دی کہ نہیں جی مجھے چاہیے ہی چاہیے، بس اللہ آپ نے میری آخرت اتنی خوبصورت رکھی ہے، بس وہیں آ کر ہی میں لوں گا اسے، آ کر لوں گا۔ میرے دوستو آج ہمیں سوچنا چاہیے ہماری غلطیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے ہماری آخرت میں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو نیک لوگوں کی صحبت قرآن کہتا ہے فرض ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کے پاس، ان کے پاس بیٹھنے سے دل بدلتا ہے، دل۔ اور سب سے پہلی چیز جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ عجز اور انکساری پیدا ہوتی ہے، عجز اور انکساری۔ آدمی بنتا ہے، آدمی بنتا ہے، اور آدمی تب بنتا ہے جب دوسرے کے نقصان کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کا احساس کرتا ہے۔ جسے دوسرے کا احساس نہیں ہے وہ کیسا انسان ہے، بولو بھائی۔ آج ہمیں کسی کا نقصان ہوتا نظر آئے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، اسی تے بچ گئے نا، ساڈا دا لگ گیا، اسی کھڑے کر لینے، اور دوجا بھاویں بھاڑے جاوے۔ نہیں بھائی، اس لیے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ اور آپ لوگ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اولیاء سے آپ محبت کرتے ہیں، علماء سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماشاءاللہ اپنا گھر بنا دیا، اب آنے والا جمعہ جو ہے انشاءاللہ، اگلا جمعہ جو آئے گا انشاءاللہ، تو ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لانے والے ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی ایک ہمیں کافی وقت سے ہماری یہ حسرت تھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے نعیم بھائی کو اور یہاں ان کے محبین کو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی، بار بار جا کر درخواست جمع کرائی، اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ والوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی کسی قسم کی، ان کا مقصد کوئی دنیا نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو کسی شہرت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی نہیں۔ بس مقصد حیات کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ والا بنائیں، اللہ سکھائیں، خدا کا نام لینا سکھائیں، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں۔ تو ہماری کوشش تھی، تو الحمدللہ یہ لوگ وہاں گئے، نعیم بھائی ماشاءاللہ پورا قافلہ بنا کر گئے، اور آپ سب لوگوں کی طرف سے گئے، اپنی بات نہیں کی انہوں نے کہا جی حضرت پورا ہمارا علاقہ، ہمارے بستی والے، ورنہ یہاں آپ کے شہر کے بڑے بڑے مدرسے والوں نے اور بڑے بڑے علماء نے زور لگایا۔ حضرت والا کی شخصیت بہت اونچی شخصیت ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری آپ کی زندگی رکھے، اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے، اللہ ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے واقعی خدا کے پیارے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے نور و رونق عطا فرمائی ہے، جمال بھی، ظاہری بھی جمال عطا فرمایا، باطنی بھی جمال عطا فرمایا۔ اتنے لوگوں کے فون کے باوجود حضرت والا نے وقت نہیں دیا، ہمیں فرمایا ہمارے ساتھی ہیں ٹی بی اسرا والے، ہم سے محبت کرتے ہیں، نعیم بھائی ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے احباب محبت کرتے ہیں، ہم جائیں گے تو وہیں جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے،
آپ کے پیار سے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ان کے دل میں ڈالا کہ نہیں بھائی، جہاں ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے عاشق ہیں، ہم وہیں جائیں گے. کسی اور کو وقت نہیں دیا، بار بار کے درخواست کے باوجود. نعیم بھائی گواہ ہیں، اور لوگ حیران بھی ہیں. میں کہا حضرت آپ پہلی دفعہ یہاں پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان کبھی تشریف نہیں لائے. ان کے جو مرشد تھے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ان کے مرشد تھے شاہ ابرالق رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں ڈیرہ غازی خان میں تشریف لاتے تھے. آپ کے یہاں سرور والی میں بھی آتے تھے اور یہاں شہر میں بھی تشریف لاتے تھے. تو بہت عرصے سے کیونکہ ان کی وفات ہو چکی تو ایک سلسلہ منقطع تھا. آپ لوگ بنیاد بن رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کون سا کام لینے والے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے کی، میں اور آپ الحمدللہ، یہ فقیر بھی شامل ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اور آپ بہت بڑی خیر کی بنیاد رکھنے کا سبب بن رہے ہیں. ایک تو یہ سبب ہے نا، خدا کا گھر بن گیا، سبحان اللہ. اور ایک ہے کہ اللہ والے کو لے کر آنا، یعنی محبت سے درخواست کرنا اور پھر ان کا آنا. قیامت تک کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں دوستو، قیامت تک کے لیے. اور کبھی بھی اللہ والے کی نگاہ رائے گاہ نہیں جاتی، رائے گاہ کبھی نہیں جاتی. ایک بہت بڑے بزرگ بیت اللہ شریف میں طواف فرما رہے ہیں، دوران طواف ان کی ایک نوجوان پر نظر پڑی. جب طواف سے فارغ ہوئے تو اس نوجوان کو بلایا، کہا بیٹے بات سنو، کس اللہ والے سے تمہارا تعلق ہے، کس سے محبت ہے؟ کہنے لگا جی میرا تو ویسے باقاعدہ کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، ضرور کسی اللہ والے کے پاس تو آتا جاتا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چھوٹا سا تھا تو میرا ابا مجھے ایک مرتبہ ایک ولی اللہ کے پاس لے کر گیا تھا، دم کرانے کے لیے، دعا کرانے کے لیے لے گیا تھا. میں چھوٹا سا تھا، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، لیکن اس کے بعد نہیں میں کسی کے پاس گیا. تو جو اللہ والے تھے انہوں نے آ بھر کے فرمایا آ، وہ جو ایک ملاقات تو نے بچپن میں کی تھی اللہ والے سے، اس کا نور آج بھی میں تیرے چہرے پہ دیکھتا ہوں، آج بھی تیرے چہرے پہ دیکھتا ہوں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ قیامت تک ولی کے قدم سے جو معرفت کے چشمے جاری ہوں اس میں میرا اور آپ کا حصہ بڑھ جائے، ہمارا حصہ بڑھ جائے. طاقت کے بقدر دیکھو، اس مسجد کی بنیاد بھی تو کسی نے رکھی ہوگی نا، بولو بھائی، کسی نے دیکھی ہوگی، کسی نے نہیں دیکھی، کوئی دنیا میں تھا کوئی نہیں تھا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. وہ چلے گئے نا، بنیاد رکھی ہوئی ہے. اب اس بنیاد پر اللہ نے ہمیں آپ کو توفیق دی نئی بنیاد رکھنے کی، نئی بنیاد رکھنے کی. اب یہ 200 سال تک چلنی ہے، 200 سال تک. 200 سال معمولی بات ہے، معمولی بات ہے. الحمدللہ جس شان سے بن رہی ہے انشاءاللہ 200 سال کہیں نہیں جانے والی. یعنی 200 سال کے لیے میں نے اور آپ نے اکاؤنٹ کھلوا لیا خیر کا. ہم سے اتنی بڑی نیکی کیسے ہو؟ ذاتی عبادت کو اتنی زیادہ کر سکتا ہے؟ ہم سے ہو سکتی ہے 200 سال کی عبادت؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن خیر میں اللہ نے حصہ ڈالنے کی توفیق دے دی. کتنی بڑی خیر کا ظہور ہو گیا، کتنا بڑا اکاؤنٹ کھل گیا. تو اب اس سے بڑی اور نعمت، اس کے بعد جو نعمت، یاد رکھو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کسی اللہ والے کا مل جانا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے کہ آپ کو کسی اللہ والے سے پیار ہو جائے، اس سے آپ کو محبت ہو جائے، اور آپ ان کے پاس آتے جاتے رہیں، وہ یہاں تشریف لاتے رہیں، آپ ان کے پاس آتے جاتے رہیں. تو یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے 2 نعمتیں جمع فرما دی انشاءاللہ. ایک نعمت اللہ نے عطا فرما دی، اپنا گھر بنوا دیا. دوسری نعمت جو ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے، ایمان کے منور کرنے کا ذریعہ ہے، وہ اللہ والے ہیں. اس لیے آئندہ جمعہ ہمارا یہاں انشاءاللہ جو پروگرام ہے وہ 11 بجے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس دن آپ اپنے کام مؤخر رکھیں. کام ہوتے رہیں گے، کام نہیں رکتے، نہ ختم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت بھی تو چاہیے نا. بولو بھائی، بولو. ایک اللہ کے پیارے اس تکلیف میں بھی، اس دن میرے یہ پچھلا بدھ جو گزرا ہے،
پچھلے بدھ کو میں جب گیا تو حضرت والا کو اتنی گھٹنے میں تکلیف تھی، ایک قدم اٹھانا مشکل تھا، اس کے باوجود خدا کی محبت کا درد سنانے کے لیے کہاں کہاں سفر فرماتے ہیں۔ اب یہاں سے بھاول نگر کتنا دور ہے بتاؤ بھائی؟ 300 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ وہ 300 کلومیٹر کا سفر کر کر یہاں آپ کے پاس آئے، اور آپ 10 قدم کا 1 کلومیٹر کا سفر بھی آپ کے لیے بھاری ہو تو یہ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ بولو بھائی۔ بعض دوست بار بار میزبان کو تنگ کرتے ہیں، جی حضرت پہنچ گئے، حضرت پہنچ گئے، ہم آئیں نہ آئیں، یہ ناز کی باتیں ہیں۔ ناز والوں کو کچھ نہیں ملتا، یاد رکھو، ناز والوں کو کچھ نہیں ملتا، نیاز مند سارا لوٹ جاتے ہیں۔ نیاز مند بن کر آئے کہ ہمیں 11 بجے کی ترتیب دی گئی ہے، تیار ہو کر آپ 11 بجے سے قبل آ جائیں۔ خدا کے گھر کو زیارت کرنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ انشاءاللہ یہاں تلاوت قرآن ہوگی، کلام الہی ہوگا، اور نعت شریف ہوگی، حمد ہوگی، اور بیان ہوگا۔ آخر میں حضرت والا تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ زیارت سے ہی دل منور ہو جائے گا، دل کا جام بھر جائے گا زیارت سے، اور جب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ آپ اس کا لطف بھولنے والے نہیں، انشاءاللہ ایسا لطف آئے گا۔ اور کیونکہ جگہ محدود ہے لہٰذا جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ کسی کی آنکھیں زیارت کریں گی، کسی کے کان سنیں گے، صرف دور بیٹھے والے کو تو نہیں ہو سکتی نا، بتاؤ بھائی۔ لہٰذا مزے میں وہی رہے گا جو آنکھوں سے بھی پیے گا، کانوں سے بھی پیے گا، یعنی آنکھوں سے خدا کے پیارے کا دیدار بھی کرے گا اور کانوں سے ان کی بات بھی سنے گا۔ تو اس لیے یہ نہ کہے، یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں اب ہوگا شروع، بھائی بس آپ کو اطلاع ہے، آپ پہلے پہنچ جائیں، اب پہلے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھیں، اور وہ جو ارشاد فرمائیں اس کو غور سے سنیں، ان کی بات کو سنیں، عمل کی نیت سے آئیں۔ یاد رکھو یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ نعیم بھائی کو کوئی غرض نہیں تھی، یہاں کے دوستوں کو کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم نے کوئی پارٹی بنانی ہے یا لوگوں سے ہم نے کوئی چیز، کچھ بھی غرض نہیں، اللہ کوئی غرض نہیں۔ جب ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگوں کا مزاج عاشقانہ ہے، میٹھا مزاج ہے۔ ابھی میں جس وین پر سفر کر کر آیا، ماشاءاللہ اتنی محبت اس نے فرمائی، ڈرائیور نے، میرا حیران ہوا، میں نے کہا واقعی اللہ نے ڈیرے کی زمین عجیب بنائی ہے، بہت ماشاءاللہ بہت با اخلاق اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، محبت دی ہے۔ ہم پنجاب میں اتنی نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ یہاں آپ لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، یہ اللہ کی آپ پر مہربانی ہے، یہ اللہ کی آپ پر عطا ہے کہ اب آپ دیکھیں، آپ وقت سے پہلے مسجد، ماشاءاللہ میں جب بھی یہاں میری حاضری ہوئی، ہمیشہ یہاں کے نمازی نماز سے بہت پہلے آ جاتے ہیں، محبت کی بات ہے۔ ورنہ اکثر ایسی جگہ نہیں ہے، ایسا مزاج نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو تو پہنچیں۔ جب بھائی خطبہ شروع ہو جائے تو فرشتے اپنا قلم لپیٹ لیتے ہیں، پھر آپ بعد میں آنے والے کا جمعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو لسٹ دربار الہی میں جائے گی اس میں اس کا نام نہیں آتا۔ یہ جو ہم سستی کرتے ہیں نا، جنہیں جی وہ جب مولوی صاحب خطبہ شروع کریں گے تو پھر بھاگ کر مسجد میں چلے جائیں گے، بہت ہی جو ہے وہ کمزوری کی بات ہے، ایسی کمزوری نہ دکھائے، وقت سے پہلے آئیں۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، بات سنیں گے، اور حضرت جب والا بیان فرمائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد ذکر بھی فرمائیں گے، بیعت بھی فرمائیں گے۔ بیعت کا کم سے کم فائدہ، کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ اس انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے دوستو؟ نالائکیاں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، کمزوریاں، لیکن آخری وقت میں خدا اپنے نام کے ساتھ ہمیں بلا لے تو اور کیا چاہیے؟ ہم پر کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے سستی نہ کرے۔ جو کہیں پر بیعت نہ ہو اس کو چاہیے کہ اللہ والوں سے بیعت ہو، اور جو پہلے بیعت ہیں وہ بھی تجدید کر لیں، دوبارہ تازہ کر لیں اپنی بیعت کو، اور عزم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے کریں کہ ہم بدلیں گے اپنے آپ کو، اور ایسی محبت کا مظاہرہ کریں تاکہ حضرت والا دعوت برکاتم دوبارہ بھی یہاں تشریف لاتے رہیں۔ جب بھی دعوت ہو حضرت والا خوشی سے، بھائی ہم نے وہاں، آپ یقین جانے ابھی ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے تھے
مسلسل 3 دن ان کے ساتھ سفر تھا، تو حضرت والا نے خود جہاں بھی تشریف لے گئے اپنے محبین کو خود آپ لوگوں کا تعارف کرایا. میں حیرت ہوئی مجھے، یہ محبت و خلوص کی بات ہے. رات بھی ایک جگہ پر بات ہوئی، حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے عاشق ہیں وہاں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہاں. وہ مجھے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا جیسے ٹبی اس طرح. فرمایا ہاں وہاں ہمارے محبین ہیں اور ہم ابھی سے بےتاب ہیں جانے کے لیے. یعنی دیکھو محبت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، عجیب بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی ہم وقت لے لیں گے، جی کون سا مشکل ہے، جی فون کیا گیا اور ان کے، اور بھائی اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. وہ دل دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی محبت چاہت میں ہم سے بات کرتے ہیں، اور واقعی ہی ان کو چاہت ہے. اس لیے اس کو ایسا نہ سمجھیں بھی یا شاید یہ بھی کوئی روایتی سیاسی جلسہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. یہ خالصتاً اولیاء کی مجلس ہوگی، صوفیاء کی مجلس ہے. انشاءاللہ آپ جو ہے اس دن وقت پر آئیں. اور دیکھو ایک چیز اور، عام دنوں میں تو ہم عام کپڑے پہنتے رہتے ہیں اور اس سے ہم عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن دوستو جمعے والے دن تھوڑا خصوصی اہتمام کیا کرو. جمعے والے دن یاد رکھو یہ جو دن ہے جمعے کا، یہی دن جنت میں مولا کے دیدار کا ہوگا. مولا کے دیدار کا ہوگا. سب جنتی اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے. یہی جمعے کا دن ہوگا. لہٰذا اس جمعے کے دن کی قدر کو سمجھیں. تھوڑی سی توجہ کرنے کی بات ہو، تھوڑی سی. اس دن جمعے والے دن غسل کا اہتمام کرے اور کپڑوں میں سے وہ کپڑے کا انتخاب کرے جو نیا ہو. یعنی آپ کے پاس 5 6 7 8 سوٹ ہیں، ان میں سے جو نیا ہو اس کو جمعے کے لیے رکھیں. بعض دوست اس میں کوتاہی کرتے ہیں. بھائی یہ دن تو مولا کی ملاقات کا دن ہے. یہ ہم اور آپ مولا کے دیدار اور ملاقات کے لیے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب کہ اللہ اکبر کر کر ہاتھ باندھتا ہے تو میں بندے اور قبلے کے درمیان میں خود آ جاتا ہوں. اب جب تک یہ میری طرف متوجہ رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں. تو بھائی تھوڑا سا اہتمام کر کے آئے. کام تو ہوتے رہتے ہیں، کام بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور پہلے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں. اس لیے اس دن خاص تیاری سے آئیں، نیت کر کے آئیں، دعا کر کے آئیں. اللہ آپ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پیارے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آپ ہمیں معروم نہ رکھیے، آپ ان کی نگاہ سے ہمیں سیراب فرمائیے، ان کی دعا سے ہمیں سیراب فرمائیے. ہمیں بھی خدا والا بننے کی ہمت پیدا ہو. دولت ہے ہمارے اندر، ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت ہے. اللہ کی محبت کی دولت ہے، ہر ایک میں ہے، ہر ایک میں ہے. میں کسی سے بھی سوال کروں کہ جناب آپ کلمہ چھوڑ دیں، مانے گا بات؟ خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہیں ہے، دنیا میں کیوں نہیں غرق. اس سے بھی اگر آپ کہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، اللہ کا نام نہ لیں، رسول اللہ کا نام نہ لیں، مرنے